پاکستان پولیس سے عوام کیوں ناخوش ہے؟ پولیس کے مسائل کیا ہیں؟ ایک تھانے کو ماہانہ کتنا فیول ملتا ہے؟ اسٹیشنری کی مد میں کتنی رقم مختص ہے؟ پولیس کی کل تعداد کتنی ہے؟ کل کتنے تھانے ہیں؟ 1 لاکھ آبادی پر کتنی پولیس ہے؟ وی آئی پیز کے پاس کتنے گنرز ہیں؟ یہ وہ سوال ہیں جن کا جواب آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پاکستان میں 100 سے زائد سرکاری محکمہ جات ہیں، لیکن پولیس واحد محکمہ ہے جس سے عوام کی اکثریت ناراض ہی رہتی ہے۔ پولیس کو دیکھ کر خود کو محفوظ سمجھنے کے بجائے لوگ گھبراتے ہیں۔ اگر پولیس کسی راستے میں کھڑی ہو یا ناکا لگا ہو تو لوگ دوسرا راستہ تلاش کرنے لگتے ہیں۔ اس سب کے پیچھے کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سب کے سب کرپٹ لوگ پولیس میں شامل ہو گئے ہیں۔ اگر آپ گوگل کریں تو جتنے بھی بڑے سکینڈلز ملیں گے وہ دوسرے ڈپارٹمنٹس کے ملیں گے۔ پولیس کا کوئی بھی کرپشن سکینڈل نظر نہیں آئے گا۔ پولیس ملازمین کو 12 سے 16 گھنٹے بغیر کسی وقفے کے کام کرنا ہوتا ہے۔ ان کو ہفتہ وار چھٹی یا اوور ٹائم کی سہولت بھی میسر نہیں۔ پولیس ایکٹ 1861 کے سیکشن 22 کے تحت پولیس والے کو 24 گھنٹے میسر رہنا ہوتا ہے۔ ہمارے لیے عیدین تہوار ہیں، لیکن پولیس والوں کے لیے یہ ایک شفٹ، اوور ٹائم یا ایکسٹرا ورک ہے۔ پولیس والے کو ان تہواروں پہ بھی چھٹی نہیں ملتی۔ لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے جو اموات ہوتی ہیں اس میں ہماری پولیس کافی پیچھے ہے۔ انکاؤنٹرز بھی محدود ہیں۔ مطلب یہ کہ باہر کے ملکوں میں آپ کو ہماری پولیس کی نسبت زیادہ خطرہ ہے۔ اس ادارے کا عمل دخل اتنا زیادہ ہے کہ کوئی بھی ریاست اس میں معمولی سا لوپ ہول بھی برداشت نہیں کرتی۔ 1947 سے لے کر آج تک ہزاروں پولیس والے ڈیوٹی کی انجام دہی کے دوران ہلاک ہو چکے ہیں۔ بہت سارے پولیس آفیسرز جوان مردی سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے ہیں، لیکن آج کی پولیس کی حالت یہ ہے کہ ان پر کام کا دباؤ بہت زیادہ ہے۔ سوشل لائف تقریباً ختم ہے، ہفتہ وار چھٹی نہیں ملتی، تنخواہیں محدود ہیں۔ 16 گھنٹے جس کے لیے کام کرتے ہیں، آخر میں اسی آفیسر سے گالی ملتی ہے۔ اگر آپ اپنے آس پاس والے کسی پولیس ملازم سے پوچھیں تو کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کا بیٹا پولیس میں بھرتی ہو۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن پولیس کے ان مسائل پہ بھلا کوئی دھیان کیوں دے گا، جبکہ پولیس کے ساتھ اس کا اپنا تجربہ کوئی مثالی نہیں رہا۔ پولیس رشوت لیتی ہے، غنڈہ گردی کرتی ہے، رپورٹ لکھنے میں سائلین کو تنگ کرتی ہے۔ اس طرح کے مختلف تجربات کا ہر کسی کو سامنا رہا ہے۔ ان باتوں کے پیچھے کی وجوہات کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا ہوگا۔ جب پہلی بار ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف احتجاج ہوا تو ان کے لیے بڑا چیلنج یہ بنا کہ اس طرح کے واقعات دوبارہ رونما نہ ہوں۔ پھر وہ 1861 کا پولیس ایکٹ لائے، جس کا مقصد لوگوں کی حفاظت نہیں بلکہ ان کو کنٹرول کرنا اور دبانا تھا۔ اگر یہ نظام اچھا ہوتا تو وہ اپنے ملک میں بھی اس کو نافذ کرتے، لیکن 1861 سے لے کر اب تک ہمارے ملک میں یہی نظام نافذ ہے، کیونکہ یہ سسٹم ہمارے وزیروں اور وڈیروں کو سوٹ کرتا ہے۔ اس نظام سے جو امیدیں انگریزوں کی تھی وہی ہمارے حکمرانوں کی ہیں، لوگوں کو قابو کرنا۔ کیونکہ پولیس کو لا اینڈ آرڈر دیکھنا ہوتا ہے تو ہمارا آئین پولیس کو باہری ذمہ داریوں کے ساتھ وسیع اختیارات بھی دیتا ہے۔ جب بھی کوئی جماعت پاور میں آتی ہے تو اس کے 2 ہی مقاصد ہوتے ہیں، ایک یہ کہ کرنٹ سچویشن کو کنٹرول کرے اور دوسرا یہ کہ آنے والے انتخابات کو سیکیور کرے۔ سیکیور کرنا مطلب معاشی طور پر خود کو مضبوط کرنا۔ فائنینشلی اسٹرانگ ہونے کے لیے دیگر محکمہ جات تو موجود ہیں، لیکن حالات کو اپنے حق میں کرنے کا جو مقصد ہوتا ہے اس کے لیے پولیس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ سیاستدان کنٹرول تو عدلیہ کو بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن عدلیہ کسی حد تک خود مختار ادارہ ہے جس کے تبادلے اور ترقیابیاں وغیرہ کا اختیار نہیں، لیکن پولیس کے محکمے میں ٹرانسفر، پوسٹنگ اور پروموشنز وزراء کا اختیار ہے۔ یہیں سے تمام برائیوں کی ابتدا ہوتی ہے۔ کسی بھی پولیس آفیسر کی ترقی اس بنیاد پر نہیں ہوتی کہ وہ کتنا قابل، ایماندار اور فرض شناس ہے، بلکہ اس کا انحصار جی حضوری پر ہے، کون کتنی بات سنتا ہے، غلط یا صحیح کی تمیز کیے بغیر۔ اگر کسی نیم کے درخت کو کوئی وزیر، مشیر یا وڈیرا آم کا درخت کہتا ہے تو پولیس ملازم کو اس نیم کے درخت کو نہ صرف آم کا درخت ثابت کرنا ہوتا ہے بلکہ اس سے کچھ آم بھی توڑنے کی اجازت طلب کرنی پڑتی ہے۔ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ جب کوئی سیاسی جماعت اقتدار میں آتی ہے تو آفیسرز کے تبادلے شروع ہو جاتے ہیں، تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف ایک ہی ہے کہ حکمرانوں کو ہاں میں ہاں ملانے والے لوگ درکار ہوتے ہیں۔ پھر انہیں آفیسرز کے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے کس کو پکڑنا ہے، کس کو چھوڑنا ہے، کس کی عقل ٹھکانے لگانی ہے، اس کے فیصلے ہوتے ہیں۔ آپ کے مشاہدے میں یہ بھی آیا ہوگا کہ اپوزیشن کے لوگ الگ الگ طرح کے کیسز میں اندر ہونے لگتے ہیں۔ پولیس کے محکمے میں سیاسی مداخلت نہ ہو اس کو لے کر متعدد فیصلے بھی آئے ہیں، لیکن یہ سب کاغذوں اور فائلوں کی حد تک محدود ہیں۔ زمین پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ پولیس صوبائی سبجیکٹ ہے، اگر کوئی صوبائی حکومت چاہتی تو اس پر عمل درآمد کروا کر پولیس کے حالات بہتر کر سکتی تھی، لیکن وہاں بھی انہی وزیروں، مشیروں، وڈیروں کا اختیار چلتا ہے۔ ہمارے ہاں جب کوئی کسی سیاسی جماعت میں شامل ہوتا ہے تو وہ اس کی وکالت میں سارے رشتے ناطے داؤ پر لگا کر اس کا دفاع کرتا ہے، اس کی پالیسیز کو ہمیشہ ڈیفینڈ کرتا ہے، لیکن کبھی اپنی جماعت سے سوال نہیں کرتا کہ جو غلط ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے۔ کوئی بھی سیاست میں سماج سیوا کے لیے نہیں آتا، یہ سب فیس بک اور ٹویٹر کی بایو میں لکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ اصل مقصد طاقت حاصل کرنا ہوتا ہے، کوئی بھی اپنے ہاتھ سے پاور کو جانے نہیں دیتا۔ اگر آج ہم عوام ایک ایجنڈا بنائیں اور سیاسی جماعتوں کو مجبور کریں کہ وہ فلاں اصلاحات نافذ کریں تو 110% میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کی مجبوری بن جائے گی کہ
کہ وہ اس پر عمل کریں، چونکہ انہوں نے اگلی مرتبہ پھر حکومت میں آنا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں جہاں جن اداروں میں سیاسی مداخلت نہیں ہے وہاں پھر بھی عوام کسی نہ کسی حد تک لوگ اداروں پر اعتبار کرتی ہے، لیکن جہاں سیاسی مداخلت ہو رہی ہے وہاں ان محکموں کی بری حالت ہے اور لوگ ان محکموں سے پناہ مانگتے ہیں۔ پولیس میں 92% کانسٹیبل ہوتے ہیں جن کی تنخواہیں بہت محدود ہیں، جو ماہانہ اخراجات بھی پوری کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس کے بعد جب آپ ڈیوٹی پر 10 سے زیادہ گھنٹوں کے لیے باہر جائیں گے تو یومیہ اخراجات بھی ہوں گے۔ ملزمان کی ٹرانسپورٹ وغیرہ کے اخراجات بھی سرکار کی طرف سے نہیں ملتے۔ پیٹرول کی سیلنگ بھی تقریباً 300 لیٹر پر منتھ ہے جو تھانے تک مکمل نہیں پہنچتی۔ اسی پیٹرول یا ڈیزل کا استعمال کرتے ہوئے تھانے نے علاقے کی سیکیورٹی، پیٹرولنگ، قیدیوں کی نقل و حمل یہ سب دیکھنا ہوتا ہے۔ وہیں اگر وزراء کو دیکھیں تو ان کی پیٹرول یا ڈیزل کی سیلنگ لامحدود ہے۔ کئی پولیس اسٹیشن ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو بجلی کا بل بھرنے میں بھی مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ ایسے بھی اسٹیشنز ہیں جن کی بجلی بل نہ بھرنے کی وجہ سے منقطع کر دی جاتی ہے۔ 26 اکتوبر 2013 کی ایکسپریس ٹریبیون کی رپورٹ کے مطابق کراچی پولیس کو نوٹسز جاری ہوئے تھے کہ بل ادا کریں ورنہ کنیکشن معطل کر دیے جائیں گے۔ تو یہ سب اخراجات پورے کرنے کے لیے پھر جگاڑ کرنے ہوتے ہیں۔ جگاڑ کا مطلب آپ یقیناً سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ اوورآل ماحول ایسا بن گیا ہے کہ اب لوگوں کو یہ سب نارمل لگتا ہے۔ فرض کریں ایک تھانے دار ایماندار ہے، اس نے ہر کسی کی داد رسی شروع کر دی ہے، FIRs ہونے لگ گئی، تو اس سے کام کا لوڈ بڑھے گا۔ تفتیش کے لیے جانا، ثبوت اکٹھے کرنا، فائلز مینٹین کرنا، اس سب سے اس تھانے دار کی کارکردگی بھی متاثر ہوگی کیونکہ اس سے تھانہ بدنام ہوگا، لگے گا کرائم ریٹ زیادہ ہے۔ ایک طرف 181 پولیس والے 1 لاکھ افراد کی سیکیورٹی دیکھ رہے ہیں، وہیں سینکڑوں پولیس والے چند بڑے لوگوں کی حفاظت پر مامور ہیں۔ اگر کسی کو کوئی لائف تھریٹ ہے تو اس کے لیے حفاظت کا بندوبست ریاست کی ذمہ داری ہے، لیکن یہاں ایسے بھی لوگ ہیں جو صرف رعب جھاڑنے کے لیے 3 گنرز اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ ایک طرف 600 بندوں کی حفاظت کے لیے 1 پولیس مین ہے اور دوسری جانب ایک VIP کے لیے 1 سے 3 گن مین۔ کتنے کانسٹیبل ہیں جو ان لوگوں نے اپنے گھروں پر تعینات کر رکھے ہیں جن سے وہ گھر کے کام لیتے ہیں؟ مثال کے طور پر سلنڈر بھروانا، میڈم کو بازار چھوڑنا، بچوں کو اسکول تک پک اینڈ ڈراپ دینا، مطلب مزدوروں سے بھی برا حال کر رکھا ہے۔ ان سب مسائل کا حل کیا ہے؟ لیکن پولیس اپنا کام بہت اچھے سے جانتی ہے، وہ تربیت یافتہ ہے، لیکن جب کوئی ایسا آدمی جو پولیس کے کام کو نہیں سمجھتا یا وہ ان پڑھ وزیر مداخلت کرتا ہے تو نظام نے بگڑ ہی جانا ہے۔ جن لوگوں کو ہتھکڑی لگنی چاہیے اگر آپ ان کو سیلیوٹ کروائیں گے تو ایک پڑھا لکھا CSP بھی آپ کو بیوقوف ہی لگے گا۔ جرائم روکنا صرف پولیس کا کام نہیں، ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ مذہب، نسل، جماعت، فرقہ یا قرابت داری کی بنیاد پر مجرموں کی حمایت نہ کریں۔ پہلے وقتوں میں اگر کوئی ملزم سے مجرم ثابت ہوتا تھا تو لوگ اس کو شادی کا دعوت نامہ تک نہیں دیتے تھے، لیکن آج کل مجرم ہماری سوسائٹی کے ہیروز ہیں۔ کل کو یہ سب ہمیں ہی بیک فائر کرے گا، سیاستدانوں نے چلے جانا ہے۔ بہت سی رپورٹس ہیں جن میں اصلاحات بتائی گئی ہیں، لیکن کوئی بھی حکومت اس پر عمل کرنے کا بس دکھاوا ہی کرتی ہے، عملاً کوئی کام نہیں کرے گا۔ اس کے لیے ہمیں آواز اٹھانی ہوگی ورنہ ہمارا مستقبل بہت تاریک ہوگا۔